خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آپ کے چینل قافستان 555 میں۔ جو نکاح مانگتا تھا کہ پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہے، نہیں کیا ہے سبسکرائب تو لازمی کر دیجئے۔ عائشہ کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، گھر میں رونق تھی، مہندی کی خوشبو، رشتہ داروں کا شور، لیکن عائشہ کے دل میں ایک بے چینی تھی جو کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر فرحان ایک نیک اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، ایک اچھے گھرانے سے، اچھی نوکری، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کچھ بدل گیا تھا۔ عائشہ تم ٹھیک ہو؟ اس کی سہیلی سارہ نے پوچھا۔ ہاں بس تھوڑی گھبراہٹ ہے۔ عائشہ نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ کل رات جب فرحان ملنے آیا تھا، عائشہ نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا تھا، کچھ جو وہ وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ رات کے 2 بجے تھے۔ فرحان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ پسینے میں شرابور ایک اسے چھٹا خواب آیا تھا۔ یہ ہر رات وہی مناظر تھے، وہ جلا ہوا درخت اور اس کے نیچے کوئی کھڑا تھا، کسی کھانسنے کی آواز۔ فرحان آواز آتی، تم نے بہت دیر کر دی۔ کون ہو تم؟ فرحان خواب میں چیخ پڑا۔ سایہ قریب آیا، اس بار پہلی بار فرحان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ کوئی چہرہ نہیں تھا، یہ سینکڑوں چہروں کا مجموعہ تھا، عورتیں، مرد، بچے، سب ایک ساتھ تڑپتے ہوئے، چیختے ہوئے۔ تم شادی کرو گے عائشہ سے؟ سائے نے کہا، اور پھر میں اسے لے لوں گا۔ نہیں۔ فرحان خواب میں بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے، جڑیں اس کی ٹانگوں سے لپٹنے لگیں۔ تم اس عورت سے محبت کرتے ہو؟ سائے نے پوچھا۔ ہاں۔ فرحان رو پڑا۔ اچھا سایہ اس کے قریب آیا۔ تو پھر اسے بچانے کے لیے ایک چیز کرنی پڑے گی۔ کیا؟ جب شادی کی رات ہو تو اسے خود اس درخت کے پاس لے آنا، آدھی رات سے پہلے، ورنہ میں خود آ جاؤں گا اور تب تمہارے پورے خاندان کو لے جاؤں گا۔ فرحان نیند سے اچانک اٹھا، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، ان پر مٹی لگی تھی اور خون۔ شادی کا دن آ گیا، بارات شام کو آئی، رنگ برنگی لائٹیں، ڈھول کی تھاپ، خوشی کا ماحول، لیکن جیسے ہی فرحان نے عائشہ کو دیکھا دلہن کے لباس میں، اس کا دل ڈوب گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے سوچا۔ نکاح ہوا؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، عائشہ نے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا، پورے ہال میں لائٹیں ایک سیکنڈ کے لیے گل ہو گئیں، اور اس اندھیرے میں عائشہ نے کچھ سنا، ایک ہنسی، وہی ہنسی جو اس نے اس رات سنی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، رخصتی کا وقت تھا۔ عائشہ رو رہی تھی۔ اپنے والدین سے الوداع کہتے ہوئے فرحان کی گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ عائشہ مجھے معاف کر دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن فرحان نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی چلنے لگی۔ اور پھر عائشہ نے محسوس کیا کہ راستہ غلط ہے۔ فرحان، یہ آپ کے گھر کا راستہ تو نہیں؟ میں جانتا ہوں۔ فرحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فرحان نے جواب نہیں دیا۔ 5 منٹ بعد گاڑی رکی۔ عائشہ نے باہر دیکھا تو اس کا خون جم گیا۔ وہ جلا ہوا درخت یہاں اندھیرے میں اکیلے کھڑا ہے۔ نہیں، عائشہ کے منہ سے نکلا۔ فرحان، یہ کیا ہے؟ عائشہ گاڑی سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دروازہ لاک ہو چکے تھے۔ مجھے مجبور کیا گیا ہے عائشہ، فرحان رو رہا تھا۔ اگر میں تمہیں یہاں نہ لاتا تو میرے پورے خاندان کو کس نے مجبور کیا؟ اور پھر خواب آیا درخت کی، وہ بتاتا ہے کہ مجھے خواب آیا، اور پھر اتنا ہی کہنا تھا کہ پھر خود بخود ہی جواب آ گیا کہ درخت کی جلی ہوئی شاخوں سے ایک سایہ نکلا۔ یہ وہی آواز تھی، جن کی آواز، لیکن اس بار اس میں کچھ زیادہ ہی خوفناک تھا۔ سایہ گاڑی کے قریب آیا اور عائشہ نے دیکھا کہ یہ پہلے سے مختلف تھا۔ اب یہ زیادہ ٹھوس تھا، زیادہ حقیقی۔ مولوی اسد اللہ نے مجھے معذور کیا، کمزور کیا، لیکن ختم نہیں کر سکا، جن نے کہا، اور اب میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عائشہ نے رونا شروع کر دیا۔ چاہتا ہوں، جن ہنسا، میں تمہیں چاہتا ہوں، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر اس نے فرحان کی طرف دیکھا۔ تم جا سکتے ہو اب۔ فرحان کانپ رہا تھا۔ نہیں، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ واہ، جن نے تالیاں بجائیں۔ عاشق بن گیا ہے؟ اچھا، تو ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ جن نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زمین پر پھیرا تو زمین پھٹنے لگی۔ اس شغاف سے ایک سوراخ روشنی نکل رہی تھی۔ یہ دروازہ ہے، جن نے کہا، میری دنیا کا۔ اگر عائشہ یہاں قدم رکھ دے تو ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ لیکن اس نے مسکرا کر کہا کہ اگر تم فرحان اس کی جگہ اندر چلے جاؤ تو عائشہ آزاد۔ عائشہ چیخ پڑی، نہیں فرحان، مت جانا۔ لیکن فرحان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عائشہ، میں نے ہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، اب میں ہی اسے ختم کروں گا۔ فرحان، عائشہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن فرحان اس شغاف کی طرف چلنے لگا۔ رک جاؤ، اچانک ایک آواز گونجی۔ تینوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی۔
کون ہو تم؟ جن نے پوچھا۔ میں زینب کی بہن ہوں، بوڑھی عورت نے کہا۔ تم؟ جن کی آواز میں حیرت تھی۔ تم تو مر چکی ہو 200 سال پہلے۔ مری تو ہوں، بوڑھی عورت نے کہا، لیکن میری روح آج تک بھٹک رہی ہے کیونکہ میں نے اپنی بہن کو نہیں بچایا۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ یہ میری آخری اولاد ہے، زینب کے خون کی آخری بوند، اور میں اسے نہیں لینے دوں گی۔ بوڑھی عورت نے لالٹین آگے کی اور اس میں سے وہی روشنی نکلی جو مولوی صاحب کے تعویذ سے نکلی تھی۔ یہ کیسے؟ جن پیچھے ہٹا۔ مولوی اسداللہ نے تمہیں کمزور کیا، لیکن میں تمہیں ختم کروں گی۔ اور پھر بوڑھی عورت نے ایک عجیب زبان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ جن چیخنے لگا، تم یہ نہیں کر سکتی، لیکن بوڑھی عورت نہیں رکی۔ اور پھر کچھ ہوا جو کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ زمین میں شگاف تھا، جیسے کہ وہ کھائی ہو۔ سینکڑوں ہاتھ نکلے، لیکن یہ جن کے ہاتھ نہیں تھے، یہ ان لوگوں کے ہاتھ تھے جو 300 سال سے اس درخت کا شکار بنے تھے، اور سب جن کو پکڑنے لگے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جن گھبرایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تو نے مارا ہے، بوڑھی عورت نے کہا، اور اب یہ سب تجھ سے بدلہ لیں گے۔ جن چیخنے لگا۔ نہیں، میں انتقام لے رہا تھا۔ زینب نے مجھے دھوکہ دیا۔ زینب نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی، بوڑھی عورت نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ کیا؟ اس نے تمہیں صاف صاف منع کر دیا تھا، لیکن تم نہیں مانے تھے۔ تم نے اسے اسٹاک کرنا شروع کیا تھا، تم ہی اس کے خوابوں میں آنے لگے تھے، اسے ڈرانے لگے تھے، اور جب اس نے شادی کر لی تو تم نے اس کے شوہر کو مار دیا۔ عائشہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم قاتل ہو؟ ہاں، بوڑھی عورت نے کہا۔ یہ کوئی محبت کی کہانی نہیں تھی، یہ پاگل پن تھا۔ جن کی چیخ اور تیز ہو گئی، ہاتھوں نے اس شگاف میں کھینچنا شروع کیا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، لیکن بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھ اور اوپر اٹھا لیے۔ تم نے 300 سال تک معافی نہیں مانگی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور پھر جن غائب ہو گیا اور شگاف بند۔ خاموشی، صرف ہوا کی آواز۔ بوڑھی عورت عائشہ کی طرف مڑی۔ تم محفوظ ہو۔ اب کون ہے؟ میں نام نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا جان لو کہ میں نے اپنی بہن کی حفاظت نہیں کی، لیکن آج میں نے اس کی آخری اولاد کو بچا لیا ہے۔ پھر بوڑھی عورت دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ فرحان اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ 3 مہینے بعد عائشہ اور فرحان کی زندگی نارمل ہو چکی تھی، لیکن ایک رات عائشہ کو پیٹ میں درد ہونے لگا۔ فرحان اسپتال چلے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ حاملہ ہیں۔ عائشہ اور فرحان بہت خوش ہوئے، لیکن اس رات عائشہ کو پھر ایک خواب آیا۔ وہ جلا ہوا درخت اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ بچے نے مڑ کر عائشہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ امی، بچے نے کہا، اور پھر عائشہ کی نیند اچانک کھلی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اسے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور وہاں اندر سے کسی نے اسے واپس تھپتھپایا، لیکن فرحان سو رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا سوائے عائشہ کے، اور اس کے پیٹ میں کوئی تھا۔ کہانی کو آگے تک دیکھنے کے لیے پارٹ 4 میں بنے رہیے گا، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ عائشہ کے پیٹ میں کیا ہے۔ کیا جن واقعی ختم ہو گیا؟ یہ اس کا آخری اور سب سے خوفناک انتقام ہے۔ بوڑھی عورت کی حقیقت کیا تھی؟ عائشہ کے پیٹ میں کیا جن کا بچہ ہے؟ اگلے حصے میں ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ یہ کہانی انتہائی خوفناک ہے، اسی لیے برائے کرم کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کہانی کیسی لگی۔